الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات، ماہ رمضان المبارک ہم سے رخصت ہوا۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو 30 رمضان بھی تھی اور جمعۃ الوداع بھی تھا، اور اس حوالے سے رمضان المبارک اور قرآن حکیم کا جو ایک بہت گہرا تعلق ہے، اس حوالے سے گفتگو ہوئی بھی تھی، اور اس میں بہت سی عملی چیزیں تھیں کہ جو ہمارے لیے قابل غور تھی۔ جو حضرات بھی ہمارا جو دورہ ترجمہ قرآن کا پروگرام ہے اس میں شریک ہوتے رہے، ان کے یقیناً یادداشت میں یہ ریسنٹ یادداشت تھی کہ میں بات کر رہا ہوں کہ کل 28 دنوں میں ہم نے قرآن حکیم پر اپنے مطالعے کی تکمیل کی تھی۔ ایک بات جو خاص طور پر نوٹ کی جاتی رہی وہ یہ کہ ریپیٹیشن، بار بار ریپیٹڈلی قرآن کی اصل دعوت بھی، پھر انبیاء و رسل بھی، آیات آفاقی، آیات انفسی، ان کا بیان۔ اور اس موقع پر میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم کی تکمیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 22.5 برس میں مکمل ہوئی۔ تو جو کلام حضور پر 22.5 برس میں نازل ہوا تھا اس کو ہم نے 28 دنوں میں کور کیا۔ اس کی ایک مٹھاس اور چاشنی، ایک تو انسان کے اندر وہ ایک خود اعتمادی بھی پیدا ہوتی ہے۔ جو حضرات بھی باقاعدگی سے اس میں شریک ہوتے رہے کہ کم سے کم یہ کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک وہ ہو گزرے ہیں، اور قرآن کا اصل میسج جو ہے ان کے سامنے بالکل واضح ہو چکا۔ لیکن یہ کہ آج کے حوالے سے میں خاص طور پر عرض کر دوں کہ اس ماہ مبارک کا جو بہت گہرا تعلق ہے قرآن حکیم کے ساتھ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے، وہ مبارک اور باسعادت مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ میں نہیں سمجھتا کہ جو حضرات بھی یہاں موجود ہیں انہیں سورۃ القدر یاد نہ ہو۔ ہم نے اپنے کلام کو نازل فرمایا لیلۃ القدر میں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ نزول ہے قرآن حکیم کا جسے انزال کہتے ہیں، یک بارگی لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک منتقل ہوا۔ اس کے بعد سمائے دنیا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی صورت میں بتدریج چند آیات نازل ہو رہی ہیں، ایک سورت نازل ہو رہی ہے، اور اسی طرح جو ہے حالات اور واقعات بھی پس منظر میں رہے۔ غزوہ تبوک ہوا تو جو آیات ہم نے پڑھی سورہ توبہ کے اندر، غزوہ احزاب ہوا تو جو آیات ہم نے پڑھی سورہ احزاب کے اندر، غزوہ بدر سورہ انفال میں، غزوہ احد سورہ آل عمران میں۔ تو جیسے جیسے حالات جو ہیں وہ گزرتے گئے ہیں، قرآن حکیم کی تنزیل جو ہے حضور پر ہوتی رہی۔ آج کے لیے وقت چونکہ ہمارے پاس بہت مختصر ہوتا ہے، ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے جس کا میں نے انتخاب کیا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ابھی حال ہی میں چونکہ رمضان ہم سے رخصت ہوا تو کچھ نہ کچھ اثرات ابھی ہمارے اوپر باقی ہیں۔
جیسا کہ آپ کا مشاہدہ ہوگا کہ جو حضرات بھی عمرہ کر کے آتے ہیں تو 2 3 4 ہفتے جو ہیں ان پر وہ اثرات موجود رہتے ہیں. جو بھی ان سے ملاقاتی ہوتے ہیں وہ بھی محسوس کرتے ہیں اور وہ شخص خود بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے. لیکن بہرحال انسان کی سرشت کے اندر ہے وہ نسیان بھی ہو جاتا ہے، ذہول بھی ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ وہ احساسات جو ہیں وہ ماند پڑتے جاتے ہیں. تو یہی معاملہ رمضان المبارک کا بھی ہے کہ ابھی چونکہ اسے گزرے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، لہٰذا وہ احساسات ابھی تازہ ہیں. اور یہ بہت مناسب موقع ہے کہ قرآن حکیم کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت حدیث ہے جو ترمذی شریف میں بھی موجود ہے اور دارمی میں بھی موجود ہے. بعض حضرات یقیناً ایسے ہوں گے جو اس حدیث سے واقف بھی ہوں اور ممکن ہے کہ اس کا درس بھی انہوں نے سنا ہو، لیکن ان کے لیے ایک ریمائنڈر ہے، یاد دہانی ہے، تذکرہ ہے. اس لیے کہ یہ حقیقت تو کسی سے مخفی نہیں ہے کہ قرآن حکیم خود اپنے بارے میں کہتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. یہ تصریف آیات بار بار ریپیٹڈلی، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو، یہ انداز قرآن کا ہے اور یہ باتیں بارہا ہمارے سامنے آتی رہی ہیں. اس حدیث کے راوی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. چونکہ وقت کم ہے لہٰذا اور کچھ بات میں عرض نہیں کروں گا، ہم باقاعدہ اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. ذرا نسبتاً طویل حدیث ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ آج کی نشست میں اس کو مکمل کر دوں. ان علی قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے. گویا کہ جب آپ یہ حدیث بیان فرما رہے، جب یہ خطاب فرما رہے تو اس محفل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بنفس نفیس موجود تھے. ایک ہوتا ہے نا کہ میں نے سنا، فلاں سے سنا، انہوں نے حضور سے سنا، لیکن انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود سنا حضور کو یہ فرماتے ہوئے. اب کیا فرمایا حضور نے؟ انہا ستکون فتنۃ، لوگوں ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ جو ہے وہ تم پر آئے گا. کوئی بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑا کوئی امتحان ہے جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں گزارے گا. ایک فتنہ وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں بھی موجود رہا. وہ قادیانیوں کا فتنہ بھی تھا، ان کی طرف سے اٹھائے ہوئے کیسی یورشیں تھی اور کیسی کیسی سازشیں تھی کہ جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبرد آزما ہوئے ہیں. غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو تہمت لگائی تھی اس رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے، جس کا ذکر جو ہم نے سورہ نور، اب چونکہ تازہ تازہ ہم نے پڑھی ہے لہٰذا فوری طور پر ہم لوکیٹ کر سکتے ہیں، واقعہ افک اس کا ذکر پڑھا. لیکن یہ یہاں جس فتنے کی بات ہو رہی ہے، ایک تو فتنہ دجال ہے جس میں آج ہم مبتلا ہیں. ہماری سوچ، ہماری فکر مادہ پرستانہ، اکثر و بیشتر. جو حضرات بھی یہاں مسجد میں حاضر ہیں یا جن کا بھی دین کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق ہے وہ ایگزمپٹڈ ہے اس فکر سے. لیکن یہ کہ مسلمانوں کی عظیم اکثریت، اور اس سے بھی آگے بڑھیں تو بڑی نوع انسان کا اکثریت کا معاملہ یہ ہے کہ اصل شے کیا ہے؟ یہ کائنات ہے. خدا ہے یا نہیں، نہ کسی نے دیکھا، نہ کسی نے محسوس کیا، نہ خدا نے خود اپنے آپ کو ظاہر کیا. پھر یہ کہ اصل شے جو ہے یہ دنیا ہے، آخرت ہے یا نہیں. کسی نے آ کر نہیں بتایا کہ قبر میں میرے ساتھ کیا سلوک ہوا. عالم برزخ آخر ہے نا. آج اگر کوئی شخص انتقال کرتا ہے تو قیامت تک کے لیے وہ جو ایک زندگی ہے، زندگی میں انقطاع نہیں ہے. یہ تو گویا کہ ہماری روح جو ہے ہمارے جسم سے منتقل ہو گئی ہے علیین یا سجین میں، اور یہ عالم برزخ ہے. تو اصل سے جو ہے وہ یہ دنیا ہے، اس کے اندر اور آگے سے آگے بڑھو. باقی آخرت کی خبر خدا جانے، وہ ہوگی یا نہیں ہوگی. قرآن خود اس پر تبصرہ کرتا ہے. مسلمانوں کا اپنا یہ عالم ہے. ان نظن الا ظنا، آخرت کے بارے میں ہمیں وہ یقین والا ایمان حاصل نہیں ہے، صرف ظن ہے، ایک گمان ہے کہ آخرت ہوگی. تو اب یہ سوچ جو ہے یہ بھی اپنی جگہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. اس سے بچنے کی شکل بھی اس حدیث میں آ گئی. تو انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ جو ہے
وہ تم پر آنے والا ہے۔ قل، تو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا حضور کی خدمت میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اسے محفل میں خود حضرت علی موجود تھے، مل مخرج منہا یا رسول اللہ۔ یہاں بھی بہت باریک بات یہ ہے کہ یہ سوال نہیں کیا کہ وہ فتنہ کب آئے گا، کتنا دورانیہ ہوگا، کتنے لوگ اس میں ہلاک ہوں گے، کتنا عرصہ رہے گا، اور فتنے کے بعد کیا صورتحال ہوگی، بلکہ خالصتاً جو عملی سوال تھا وہ حضرت علی نے کیا کہ قلت مل مخرج منہا یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ خبر دی ہے، یہ 100% درست ہے، فتنہ تو آئے گا، لیکن میرے پوچھنے کی بات یہ ہے کہ اس سے اگر میں اپنے آپ کو بچانا چاہوں تو مجھے کیا اقدامات کرنے ہوں گے۔ مخرج کسے کہتے ہیں؟ ایگزٹ۔ کہ آپ اس سے اگر نکلنا چاہتے ہیں، جسے ہمارے ہاں میڈیکل ٹرم میں کہتے ہیں پروفائلیکٹک میئر، کہ انسان وہ کیا اقدامات کرے کہ جس کی وجہ سے وہ بیماری اور فتنہ، وہ مرض جو ہے اس کو آنا پکڑے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سوال کیا وہ خالصتاً ایک عملی سوال تھا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، سوالات جو ہیں بہت سے ہو سکتے ہیں، وہ کب آئے گا اور کتنا عرصہ رہے گا، کتنے لوگ ہلاک ہوں گے، اور پھر اس کے بعد کی کیا صورتحال ہے، یہ تمام سوالات اپنی جگہ ہیں، لیکن خالصتاً عملی سوال۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں حضور نے فرمایا، کتاب اللہ۔ اس فتنے سے اگر بچنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ اللہ کی کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، معلوم ہوتا ہے ہمارے دور کے لیے الفاظ بیان کیے، ورنہ حضور کی اپنی مجلس میں جو صحابہ کرام موجود تھے، کیا ان کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط نہیں ہوگا؟ لیکن حضور نے ہمارے لیے فرمایا، یہ مادہ پرستانہ سوچ سے اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، یہ دجالی، دجل کہتے کسے ہیں؟ دھوکے کو، فریب کو، تو انسان پر یہ دنیا کی زندگی، یہاں کی زیب و زینت، یہاں کی آرائش، یہاں کی زیبائش جو ہے وہ اس کو دھوکے میں مبتلا کر دیتی ہے، اور روپیہ پیسہ اور مال و دولت جو ہے اسے اللہ کی یاد سے، اپنی موت سے اور آخرت سے غافل کر دیتا ہے۔ اور ان چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو انٹیکٹ رکھنا کہ تمہارے دلوں میں اللہ کی یاد برقرار رہے اور اسی طرح آخرت کی فکر تمہیں دامنگیر رہے، تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے جو اختیار کیا جا سکتا ہے، وہ قرآن حکیم ہے۔ قال کتاب اللہ، اس فتنے سے اپنے آپ کو اگر بچانا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ اللہ کی کتاب۔ اب دیکھیے اگلے جو الفاظ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اس میں خاص طور پر چونکہ جو حضرات بھی دور ترجمہ قرآن سے ہو گزرے ہیں وہ یقیناً اس بات کی گواہی دیں گے، اور بہت سے مقامات ایسے تھے کہ جہاں میں نے رک کر یہ کہا تھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت تو آج ہمارے لیے نازل ہوئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں فی نبأ ما قبلکم، یہ اللہ کی کتاب جو ہے جس کے ساتھ تمسک، اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا، اس کتاب میں تم سے پہلے جو اقوام ہو گزری ہیں ان کے حالات موجود، ان کا انجام ہوا کیا تھا، ان سے کون کون سے جرائم سرزد ہوئے تھے، تفصیل سے ذکر موجود ہے۔ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، اور تمہارے بعد جو آنے والے حالات ہیں اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم کے کتنے ہی مقامات جس پر سے ہم گزرے ہیں، وہ محسوس ہوتا تھا کہ آج یہ آیت جو ہے ہمارے لیے نازل ہوئی، حالانکہ 1400 برس سے ان آیات کی ہم تلاوت بھی کر رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اس کی فہم و تفہیم، درس و تدریس سب ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ یہ کیفیت انسان کے اوپر طاری ہو جانا، گویا کہ آج میرے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے، آج کے حالات پیش نظر ہے۔ اب بہت سی مثالیں میرے ذہن میں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وقت اس میں نکل جائے گا۔ وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اور تمہارے درمیان جتنے بھی تنازعات ہیں اس میں فیصلہ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ ہمارا دین جو ہے اس کے تو یہ دو پلرز ہیں، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، احادیث، اسوہ۔ ان میں سے کسی ایک کو اگر آپ ہٹا دیں گے تو وہ جو چھت ہے وہ دھڑام سے نیچے آ پڑے گی۔ دین کی چھت قائم ہے ان دو پلرز کے اوپر، کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خاص طور پر وہ حضرات کے جن کے نزدیک حدیث کی اہمیت نہیں ہے، سنت کی یا اسوے کی کوئی اہمیت نہیں ہے،
اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صرف اسی زمانے کے لیے ہدایات تھیں، آج ہمیں اپنے لیے اپنے قوانین خود جو ہیں وہ اس کو وضع کرنا چاہیے، اور اس میں بھی اگر بنیاد بن جائے گی جمہوریت کہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی کہ فلاں شے حرام ہے یا حلال ہے، تو سوائے گمراہی کے اور ضلالت کے اور کوئی شے حاصل نہیں ہوگی۔ قرآن حکیم میں تو خاص طور پر کہہ دیا گیا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم نے لوگوں کی اکثریت کی بات پر کوئی فیصلہ کیا، کوئی قانون سازی کی، تو اس کا نتیجہ اکثر و بیشتر یہی نکلے گا، اس لیے کہ اس روئے ارضی پر بسنے والے جو انسان ہیں ان کی اکثریت فاسقوں و فاجروں پر مشتمل ہے۔ یہ بات تو قرآن میں کئی مقامات پر ہے۔ آٹے میں نمک کے مقدار شاید ہوگی ان لوگوں کی جو واقعتاً اللہ کی فرمان برداری والی زندگی صحیح معنوں میں ادا کر رہے ہیں۔ هو الفصل ليس بالهزل، یہ قرآن حکیم جو ہے یہ قول فصل ہے، فیصلہ کن کلام ہے۔ سوچو تو صحیح، کلام کس کا ہے؟ رب کائنات کا کلام۔ اور اس کائنات پر اگر آپ غور و فکر کریں گے اور اس کی جو وسعت ہے اس کے بارے میں اگر آپ جو قیاس کیا اس کے بارے میں جو کیلکولیشنز بھی کریں گے تو آپ جو ہے متحیر ہو کر رہ جائیں گے، اس کائنات کی وسعت ہے کتنی، کہاں تک پھیلی ہوئی ہے، اور کتنے ہی حقائق ایسے ہیں جو قرآن حکیم نے بیان کیا آج سے 1400 برس پہلے، آج ان کے حقائق ہم پر واضح ہوئے۔ بلیک ہولز کا تصور آج سے 200 برس پہلے تو نہیں تھا، یہ قرآن میں آیت موجود ہے فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم، میں قسم کھاتا ہوں ان جگہوں کی جہاں جا کر ستارے ختم ہو جاتے ہیں، نسیہ منسیہ ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، ان کا وجود باقی نہیں رہتا۔ بڑی بڑی گلیکسیز جو ہیں وہ جا کر ایسے غائب ہو جاتی ہیں گویا کہ کبھی موجود ہی نہیں تھی۔ آج ہماری بڑی پاورفل ٹیلیسکوپس جو ہیں وہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ ایسے جو ہیں بلیک ہولز موجود ہیں۔ تو یہ فرما گیا یہ فیصلہ کن کلام ہے، لیس بالہزل، یہ کوئی یاوہ گوئی نہیں ہے، محض اللہ، ہزلیات نہیں ہے۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، بہت سخت آیت ہے، بہت سخت الفاظ ہیں اس حدیث کے۔ جس شخص نے بھی اس قرآن حکیم سے روگردانی اختیار کی، اس کی ہدایات، اس کے فرامین کو ترک کیا، اللہ تعالیٰ اسے پیس کر رکھ دے گا۔ قسمہ اللہ، قاف صاد اور میم کا لفظ جو آتا ہے عربی زبان میں آتا ہے کسی کو چورا چورا کر دینا، پیس کر رکھ دینا، بہت سخت الفاظ ہے۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جو شخص بھی قرآن کے علاوہ کہیں اور سے اپنے کے لیے کوئی ڈائریکشنز حاصل کرنا چاہتا ہے، کسی اور سے کوئی اپنے قانون جو ہے وہ اخذ کرنا چاہتا ہے اور قرآن کو درخور اعتنا نہیں سمجھتا، اضلہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے تو لازماً گمراہ کر دے گا۔ اس لیے کہ نوع انسانیت جو ہے وہ اپنی مینٹل میچورٹی کو پہنچ چکی تھی جب قرآن حکیم نازل ہوا۔ جتنے بھی فلسفے آپ کو ملیں گے، خواہ ارسطو کا فلسفہ ہو، افلاطون کا فلسفہ ہو، کسی کا بھی فلسفہ ہو، وہ اس سے پہلے کی باتیں ہیں۔ گویا کہ ذہنی ارتقاء انسان کا جو اس مقام تک پہنچ چکا تھا، جہاں جا کر گویا کہ اب یہ کتاب ہدایت تھی کہ جو ان کے لیے نازل کر دی گئی۔ تو وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، جو شخص بھی اس قرآن کے علاوہ کہیں اور سے کوئی رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی ڈائریکشنز لینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے لازماً گمراہ کرے گا۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، اب یہ تین الفاظ جو ہیں، تین فقرے ہیں چھوٹے چھوٹے، بہت ہی خوبصورت ہیں۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ۔ حضور نے اپنے بارے میں فرمایا تھا اوتیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت جامع کلمات عطا فرمائے ہیں۔ اب یہاں بھی دیکھیے جو ردم ہے ان کے اندر، حالانکہ حضور نے اسی وقت جو ہے یہ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بنفس نفیس موجود تھے، تو وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ قرآن ہے جو اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ اور دوسری احادیث جو ہیں اس پر گویا کہ اور مزید اس کی تشریح کرتی ہیں، یہ اللہ کی وہ رسی ہے کہ جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں، دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ هو حبل اللہ المتین وهو الذکر الحکیم، اور یہ قرآن وہ یاد دہانی اور وہ نصیحت ہے کہ جو بہت ہی حکمت بھرا ہے۔ عقل و دانش، دانائی، حکمت، حکمت کسے کہتے ہیں؟ عقل و شعور کی پختگی،
اور اس کی کلائمیکس کیا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. انسان سراپا تشکر بن جائے اپنے رب کے سامنے، یہ حکمت ہے. اس دنیا کی دوڑ میں آپ جتنا آگے سے آگے نکل جائیں، لیکن یہ کہ جب تک وہ انر کور جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی معرفت اندر موجود نہیں ہوگی، حکمت کی رسائی حاصل نہیں ہو سکتی. تو وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور یہ وہ راستہ ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم، جس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے. آگے مزید الفاظ آ جائیں گے کہ انسان کے اندر جو حیوانی جبلتیں ہیں، یا جو اس کے اندر جسے کہیے کہ بشری تقاضے ہیں، اور جو اسے صراط مستقیم سے منحرف کر سکتے ہیں، اس سے اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تب بھی یہ قرآن حکیم ہے. اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو. اور جب بھی میں کہتا ہوں تعلق کو مضبوط کرو تو مراد کیا ہے؟ ہمارے ہاں کتنے لوگ ہوں گے جو روزانہ قرآن حکیم کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہوں؟ میں سمجھتا ہوں یہ بھی بڑی موقع کی بات ہے کہ رمضان مبارک ابھی حال ہی میں ہم سے رخصت ہوا. جن حضرات نے بھی اس موقع پر اس پورے مہینے کے دوران جو ہے کوئی اہتمام فرمایا تھا، ایک ریگولر جو ہے، جسے آپ کہیے کہ اڈاپٹ کر لیا تھا قرآن حکیم کی تلاوت کرنا، اس کو ہرگز ترک نہ کریں. یہ ایک مہینہ تو جیسا کہ میں نے خطبہ عید الفطر جو تھا اس موقع پر بھی عرض کیا تھا، یہ ایک ریہرسل ہے جو ہمیں کرائی گئی، ٹریننگ پروگرام ہے یہ، تاکہ اگلا سال جو ہے اب 11 مہینے آپ کے اس کیفیت کے ساتھ کچھ نہ کچھ اثرات تو موجود ہونے چاہیے نا. جو بھی ہم نے اپنے حیوانی تقاضوں کو کنٹرول رکھا ہے، قرآن حکیم کی تلاوت یا اس کو سمجھ کر پڑھنا، اس پر غور و فکر کی نوبت تو کتنے % لوگوں کو حاصل ہوتی ہوگی وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہ اس کو پڑھنا اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں میری رہنمائی فرمائی ہے، مجھے اپنی عملی زندگی میں اس کو اڈاپٹ کرنا ہے. وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہ ہے وہ سیدھا راستہ. هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، یہ ہے وہ لفظ کہ اس قرآن سے اپنے آپ کو جوڑے رکھو گے تو اپنی خواہشات نفس کے، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ اسی کے اندر انسان جو ہے زندگی گزار دے. سورہ نازعات میں فرمایا گیا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ شخص جو اپنے رب کے حضور جو ہے جواب دہی کے احساس سے لرزہ و ترسا رہا، مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد اپنے ایک ایک عمل کی جواب دہی کرنی ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اس نے اپنی خواہشات نفس، یہ جو انسان کی خواہشات نفس ہے، اس کے بے لگام گھوڑے کو جو ہے وہ پوری طرح لگام دے کر رکھی، اس کو قابو میں رکھا. اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں ابدی زندگی ان کے عیش اور راحت میں گزرے گی. وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، اور زبانوں کا جو اختلاف ہے، آپ کسی علاقے کے رہنے والے جس کی زبان آپ سمجھ بھی نہ سکتے ہوں، لیکن قرآن حکیم جب وہ تلاوت کرے ہو محسوس ہوگا کہ یہ تو اپنا ہی ہے. خواہ وہ کہیں ساؤتھ افریقہ کے بالکل کیپ ٹاؤن کے علاقے کے رہنے والا کوئی حبشی کیوں نہ ہو. تو یہ جو ایک آپ کی محبت کا اور ایک باہمی یگانگت کا ایک جو احساس پیدا ہوتا ہے کہ اس پورے کرۂ ارضی پر کسی علاقے کا بسنے والا جو مسلمان ہے جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو وہ اپنا محسوس ہوتا ہے. وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، جو علماء ہیں اس قرآن حکیم پر غور و فکر کرنے والے، تدبر کرنے والے، قیامت تک اس سے کبھی سیر نہیں ہو سکیں گے. اگرچہ علم جو ہے آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے تو مادی علم کی بات ہے نا، لیکن یہ کہ کتنے ہی گوشے ایسے ہیں جو مادی علم میں ہم جہاں تک پہنچ چکے ہیں آج قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے. اس کی موجودہ سائنٹیفک جتنے بھی ہمارے پاس انوینشنز ہیں، اس میں ایک بھی ایسی موجود نہیں کہ جس کا کوئی تضاد ہو اس قرآن حکیم کی آیات کے ساتھ. وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، اور بار بار کے پڑھنے سے اس پر کبھی کوئی بوسیدگی طاری نہیں ہوگی. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو ہر مہینے قرآن ختم کرتے ہیں، جیسے ایک مہینہ ختم ہوا اب دوبارہ ایک نئے عزم اور ارادے کے ساتھ شروع کر رہے ہیں، کہیں کوئی بوسیدگی یا اکتاہٹ کہ یہ تو میں نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے. اور یہ معاملہ صرف قرآن حکیم کی تلاوت کرنے والوں پر نہیں ہے، قرآن پر ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہوئے بھی ان کو بھی کبھی کوئی جو ہے وہ بوریت محسوس نہیں ہوگی، کبھی کوئی اکتاہٹ محسوس نہیں ہوگی. دنیا کی تو کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے
جسے ایک دفعہ پڑھ لیا، دو دفعہ پڑھ لیا، تیسری دفعہ پڑھنے کے لیے تو طبیعت آمادہ نہیں ہوتی. یہ قرآن کے اعجاز کے پہلو ہیں. لا تنقضی عجائبہ، اور اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. ہر آنے والے دور میں غور و فکر کرنے والے قرآن حکیم پر اسی میں سے حکمت کے وہ موتی برآمد کریں گے. اور واقعہ یہ والذی لم تنتہی الجن اذ سمعتہ حتی قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. یہ وہ کلام ہے کہ جب جنات نے اس کو سنا تھا. یہ وادی نخلا ہے، وادی ہے جو طائف اور مکہ کے درمیان ہے. جب حضور طائف سے واپس آ رہے تھے تو آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور قرآن حکیم بلند آواز سے پڑھ رہے تھے. تو جنات کی ایک جماعت اوپر سے گزری. سورہ جن کا آپ مطالعہ کیجئے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ جنات اس وقت یہاں موجود ہیں اور میرے اس کلام کو، اللہ کے کلام کو سن رہے ہیں. یہ تو پہلے الفاظ ہی جو سورہ جن کے، قل، اے نبی کہہ دیجئے، اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ مجھے وحی کر کے یہ بات بتائی گئی ہے اللہ کی طرف سے کہ اس قرآن کو سنا تھا جنات کی ایک جماعت نے اور وہ فوراً اس پر ایمان لے آئے تھے. من قال بہ صدق. آخری الفاظ ہیں. بہت سی باتیں تھیں جو میں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا وقت بہت کم ہے. میں چاہتا تھا کہ اس حدیث پر سے ہم پوری طرح گزر جائیں. جو شخص بھی کوئی بات کرتا ہے قرآن کی بنیاد پر، اس نے سچ کہا. بہت ہی بلیغ بات. یہ الگ بات ہے کہ قرآن کی بنیاد پر بہت سے فتنے بھی اٹھے، جنہوں نے ایسی آیات متشابہات کو فوکس کر لیا کہ جس میں وہ پھر گمراہی کے رستے پر اور آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے. لیکن کوئی شخص اپنا کوئی بات کر رہا ہے، کوئی اس کے جو کوئی فیصلہ کر رہا ہے اور بنیاد اس کی قرآن کی آیات ہے. جو کوئی بھی کچھ بات کہتا ہے لیکن قرآن کی بنیاد پر، صدقہ، حضور فرماتے ہیں اس نے سچ کہا. ومن عمل بہ اجرا. جس شخص نے بھی قرآن کی ہدایات پر عمل کیا اسے تو اجر دے دیا گیا. وہ قیامت اور آخرت تو ہوگی، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ماجور ہے، اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے. لیکن کس بات کے بارے میں کہا؟ من عمل بہ اجرا. ٹھیک ہے، قرآن حکیم کو پڑھنا، ہر حرف کے عوض 10 نیکیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت. لیکن قرآن پر عمل نہ کرنا یہ بھی کوئی جرم ہے یا نہیں؟ مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں نے اپنے حواشی میں اس بات کو ذکر کیا. مولانا بن نوری صاحب کا تو اپنا قول موجود ہے کہ بالکل صحیح ہے کہ قرآن حکیم کے ایک ایک حرف کے عوض آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی، لیکن قرآن کی ہدایات پر عمل نہ کرنا اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں ان کو سمجھ کر نہ پڑھنا، تجوید کا خیال نہ رکھنا، یہ وہ گناہ ہیں کہ جو گویا کہ وہ حاصل کردہ ثواب سے بھی کئی گنا بڑھ سکتے ہیں. تو من عمل بہ اجرا، جس شخص نے بھی قرآن حکیم پر عمل کیا اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ. ومن حکم بہ عدلا. اور جس نے فیصلہ کیا قرآن کی بنیاد پر. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ اصل میں خطبہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. گویا کہ یہ مدح قرآن ہو رہی ہے خود بزبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے اپنے الفاظ جن پر یہ قرآن نازل ہوا. ظاہر ہے کہ سب سے بڑھ کر قدردان تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن حکیم کے. یہ ان کے الفاظ ہیں. من قال بہ صدقہ ومن عمل بہ اجرا ومن حکم بہ عدلا. جو شخص فیصلہ کرتا ہے قرآنی فیصلہ قرآن کی بنیاد پر، اس نے عدل و انصاف سے کام لیا. ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم. اور جو شخص بھی قرآن کی طرف پکارنے والا، دعوت دینے والا، لوگوں کو بلانے والا بن جائے، اللہ تعالیٰ اسے تو لازماً صراط مستقیم پر گامزن فرما دیں گے. یہ وہی حدیث ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری انجمن خدام القرآن کا موٹو بھی رہی، تنظیم اسلامی کی دعوت کا بھی مرکز یہ رہی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن حکیم پر خود عمل کرتے ہیں، اس کا علم حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کی تعلیم دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں.
تو ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جو شخص بھی قرآن کی طرف پکارنے والا اور دعوت دینے والا، ترغیب دینے والا. یہ حلقہ قرآنی جو یہ قائم ہوئے تھے، آج سے کم بھی 40 برس پہلے کی بات کر رہا ہوں، بلکہ اور اس سے پیچھے چلے جائیے. اس لاہور شہر کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کے جو مختلف آبادیوں میں جب منتقل ہوئے تھے وہ ساہیوال سے ہم یہاں لاہور میں، تو آتے ہی حلقہ ہے دروس قرآن. ہفتے کی کوئی شام ایسی نہیں ہوتی تھی جہاں کبھی ڈھولن وال میں ہے، کبھی ساندہ میں ہو رہا ہے، کبھی شاد باغ میں ہو رہا ہے، کبھی وسنت پورہ میں ہو رہا ہے، انجینئرنگ کالج کے ہاسٹلز میں ہوتے رہے. اور ظاہر ہے ہم تو چونکہ والد محترم کے ساتھ حال ہی میں چونکہ ان کا یوم وفات بھی گزرا ہے، ان کے لیے خاص طور پر دعا بھی کیجیے، اپنی تنہائیوں میں دعا کیا کیجیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لیا ہے قرآن حکیم کی طرف لوگوں کو راغب کرنے والا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ان تمام کاموں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. تو گویا کہ اس بات کی جو ہے واقعتاً ایک فوری طور پر جو شخصیت ذہن میں آتی ہے، وَمَن دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو شخص بھی قرآن حکیم کی طرف دعوت دینے والا ہوگا، اس کی طرف لوگوں کو راغب کرنے والا ہوگا، اس کی تعلیم و تعلم کا کام کرنے والا ہوگا، درس و تدریس کا کام کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ وہ پھر صراط بخشرطے کے خلوص موجود ہو. اصل شے یہ ہے. اگر کہیں اپنی علمیت کی جو ہے دھاگ بٹھانا مقصود ہے، لوگوں کے اندر اپنے جو ہے علم کا چرچا کرانا مقصود ہے، تو پھر تو یہ وہ شے ہے کہ جو بڑے سے بڑے نیکی کے عمل کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیجئے. لیکن یہ کہ اگر خلوص اندر موجود ہے اور واقعتاً نصح و خیر خواہی کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ وہ کام کیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو یقیناً اس رستے پر قائم رکھے گا جو صراط مستقیم ہے، جس کے دعا ہم میں سے ہر شخص نماز کی ہر رکعت میں کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہماری رہنمائی فرما، ہمیں چلا اور اس رستے پر چلتے ہوئے ہمیں اپنی منزل مقصود تک پہنچا دے، وہ صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا شمار ان لوگوں میں کرے اور اس قرآن حکیم کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جائے. جیسا کہ میں نے آغاز میں بھی عرض کیا تھا، ابھی اس وقت بھی جیسا کہ وہ اثرات ہوتے ہیں رمضان کے ہمارے اوپر الحمدللہ موجود ہیں. ابھی سے کچھ فیصلے کیجئے ایک عزم اور ارادے کے ساتھ کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے مضبوط سے مضبوط تر ہوگا انشاءاللہ. ایک یہ پریس ریلیز ہے، اس کے حوالے سے میں پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں. حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات کا آغاز خوش آئند ہے. یہ بات تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے ایک بیان میں کہی. انہوں نے کہا کہ ہم امید رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ مذاکرات انشاءاللہ کامیاب ہوں اور ملک سیاسی لحاظ سے ہیجانی کیفیت سے باہر نکلے، کیونکہ مذاکرات کی ناکامی پاکستان کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل سکتی ہے. 1 سال سے غیر یقینی سیاسی صورتحال نے پوری قوم کو اضطراب کا شکار کیا ہوا ہے. علاوہ ازیں معاشی بدحالی عروج کو پہنچ چکی ہے، جس سے غریب اور متوسط طبقہ بری طرح پس گیا ہے. پوری دنیا میں پاکستان کا امیج بہت بری طرح مسخ ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آزادی کے 5 صدی بعد بھی مذہبی، سیاسی اور معاشی لحاظ سے ہم ابتری کا شکار کیوں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، لیکن ہم نے کار سرکار اور طرز زندگی میں سیکولرزم کو داخل کر دیا. ہماری سیاسی غیر یقینی اور معاشی بدحالی اسی دوہرے پن کا نتیجہ ہے، یا دوسرے الفاظ میں اسی منافقت کا نتیجہ ہے. انہوں نے زور دے کر یہ بات بھی کہی کہ جس جمہوریت کے قصیدے بیان کیے جاتے ہیں اس کے بنیادی اور زرعی اصول اسلام ہی نے دنیا کو فراہم کیے تھے، اور خلفائے راشدین کے دور میں مسلمان ان سنہری اصولوں پر انتہائی خوش اسلوبی سے عمل پیرا رہے. اگر ہم نے اس نسخہ کیمیا پر خلوص سے عمل کیا ہوتا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے عطا فرمایا تھا، قرآن حکیم جس پر آج کا بیان تھا، تو نہ صرف یہ کہ ہم یوں باہم دست و گریباں نہ ہوتے، بلکہ نظام مصطفیٰ کی برکات سے پوری دنیا کو لیڈ کر رہے ہوتے. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ اب بھی وقت ہے کہ ہم لوٹ آئیں اور رجوع کر لیں، تو انشاءاللہ ہماری بگڑی بن سکتی ہے.